السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ مغفرت کا عشرہ ہے اور آج 15واں روزہ ہے. 15واں روزہ کیسے گزاریں؟ 15واں روزہ مغفرت کے عشرے کا ایک اہم حصہ ہے. یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی طلب کرنے کا اور اپنی عبادت کو بہتر بنانے کا. اگر ہم اس دن کو ایک اچھی روٹین کے ساتھ گزاریں تو یہ آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے. سحری کی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ تہجد، استغفار اور سحری. تہجد میں 2 یا 4 رکعت نوافل لازمی پڑھیں. یہ وقت ہے دعا قبول ہونے کا، تو اس وقت کو ضائع مت کریں بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے استغفار. استغفار کی کثرت لازمی کریں. استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ لازمی پڑھیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد درود شریف کی عادت بنائیں. سحری میں ہلکا اور پیغمبرانہ کھانا کھائیں، جیسے کہ کھجور، پانی، دہی، روٹی اور پھلوں کا استعمال کریں. اس کے بعد فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو فجر کے بعد تلاوت، اذکار اور آرام کریں. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. اگر آپ خواتین ہیں تو آپ گھر میں ادا کریں. سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت کریں. صبح کے اذکار اور مغفرت کی دعا. اگر نیند ضروری ہو تو تھوڑا آرام کر لیں تاکہ آپ پروڈکٹیو ہو، تاکہ آپ کا پورا دن پروڈکٹیو ہو. اس کے بعد ظہر تک نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور فیملی کو ٹائم دیں. ظہر کی نماز وقت پر ادا کریں. سورہ کاف کا مطالعہ کریں. اگر جمعہ ہو تو سورہ کاف کو لازمی پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، ان کی ہیلپ کریں کاموں میں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ایک ساتھ عبادت کریں. یعنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم لازمی اسپینڈ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے دن کا تجزیہ کریں. اپنے آپ سے کوسچن کریں، کیا میں نے کسی کا حق مارا؟ کیا کسی کا دل دکھایا ہے میں نے؟ کیا آج میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو میں راضی کر سکوں، یا پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل کر دیا ہے؟ اس بارے میں لازمی سوچیں. پھر اس کے بعد عصر تک ذکر کریں، مغفرت کی دعا کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. عصر کی نماز وقت پر پڑھیں، درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں، گناہوں کی معافی اور جنت کی دعا کریں. اس کے بعد کسی نہ کسی کا دل جیتنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہے جی مغرب تک افطار، شکر اور دعا کریں. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دل سے دعا کریں. ٹھیک ہے. افطار کی دعا اللہم انی لکا صمت و بکا آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اس کے بعد شکر گزار بنیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور روزہ پورا کرنے کی توفیق دی ہے، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مغرب کی نماز وقت پر ادا کریں. اس کے بعد عشاء اور تراویح، قرآن سنیں اور نفل نماز پڑھیں. عشاء کی نماز وقت پر ادا کریں. تراویحاں ضرور پڑھیں. اگر مسجد نہیں جا سکتے تو آپ گھر پر پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تراویحوں کو سکپ ہرگز نہیں کریں. اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کریں اور دل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد رات کے وقت محاسبہ کریں، دعا کریں اور لیلۃ القدر کی تیاری کریں. اپنے پورے دن کا رات کو بیٹھ کر جب آپ سونے لگے تو جائزہ لیں، کیا میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ کیا میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے؟ توبہ اور مغفرت کریں. لیلۃ القدر کی تیاری کریں کیونکہ یہ دن بہت قریب ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے. آمین. اس کے بعد لاسٹ میں ایک بنیادی نیت کریں. آج کا دن اس نیت سے گزارنا ہے کہ یہ اللہ کی مغفرت کا سبب بنے. اگر آپ 15واں روزہ اس طرح گزاریں تو یہ دن آپ کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو لازمی فالو کریں اور اسی کے مطابق اپنے دن کا آغاز بھی کریں اور دن کا اہتمام بھی کریں. ٹھیک ہے. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.